بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ مسلمان۔ دو پڑوسی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا عیسائی تھا، کبھی کبھی آپس میں مذہب اسلام کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ مسلمان ایک عابد و دیندار آدمی تھا۔ گفتگو کے دوران وہ مذہب اسلام کی اتنی تعریف و تمجید کرتا تھا کہ اس کا عیسائی پڑوسی اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور کچھ دنوں بعد اس عیسائی نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ رات ڈھل چکی تھی اور سحر کا وقت تھا کہ اس تازہ مسلمان عیسائی کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ متحیر و پریشان دروازے کے قریب آیا اور پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر سے ایک آواز بلند ہوئی، میں فلاں شخص ہوں۔ غرض کہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے نے اپنا تعارف پیش کر دیا۔ یہ وہی مسلمان پڑوسی تھا جس کے ہاتھوں اس عیسائی نے کچھ ہی دنوں قبل اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس تازہ مسلمان عیسائی نے پڑوسی سے دریافت کیا، رات کے وقت تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ جلدی وضو کر لو اور کپڑے پہن کر باہر آ جاؤ، نماز صبح کے لیے مسجد چلنا ہے۔ اس تازہ مسلمان نے اپنی زندگی میں پہلی بار وضو کیا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی صبح نمودار ہونے کا کافی وقت تھا، نافلہ شب کا موقع تھا۔ ان دونوں ساتھیوں نے کچھ دیر تک نافلہ نمازیں ادا کیں۔ اتنے میں سپیدہ سحری نمودار ہوا اور نماز صبح کا وقت آ گیا۔ ان لوگوں نے نماز صبح کی ادا کی اور دعا و نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنی دیر میں بالکل سویرا ہو گیا، چنانچہ وہ نو مسلم عیسائی مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے مسلمان دوست نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں گھر واپس جا رہا ہوں، صبح کی نماز تو ادا کر لی، اب یہاں کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر اور صبر کرو، تقیبات نماز بھی پڑھ لو، اتنی دیر میں سورج نکل آئے گا۔ بہت خوب، یہ کہہ کر وہ نو مسلم مسجد میں بیٹھ گیا اور اتنی دیر تک ذکر خدا میں مصروف رہا کہ سورج نکل آیا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے مسلمان دوست نے قرآن مجید اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فی الحال کچھ دیر تک قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ دن چڑھ آئے، اور میں سفارش کرتا ہوں آج روزے کی نیت کر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ روزہ کی کیا فضیلتیں ہیں؟ دھیرے دھیرے ظہر کا وقت آ گیا۔ اس مسلمان دوست نے کہا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، ظہر کا وقت آنے والا ہی ہے، نماز ظہر بھی مسجد میں ادا کر لی جائے۔ اس طرح نماز ظہر بھی ادا ہو گئی۔ اس کے بعد اس مسلمان ساتھی نے کہا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، نماز عصر کی فضیلت کا وقت قریب ہے، یہ نماز بھی فضیلت کے وقت ادا کر لی جائے۔ نماز عصر ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے نو مسلم ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آفتاب غروب ہونے والا ہے، تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا وقت آ جائے گا۔ اس نو مسلم نے نماز مغرب کے بعد گھر کی طرف چلنا چاہا کہ روزہ افطار کر لے۔ اس کے مسلمان دوست نے آواز دیتے ہوئے کہا، صرف نماز عشاء باقی رہ گئی ہے، تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، 1 گھنٹے بعد عشاء کی فضیلت کا وقت ہو جائے گا۔ غرض کہ اس نو مسلم نے عشاء کی نماز بھی مسجد میں ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسری رات سحر کے وقت اس نو مسلم کے کان میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو اس نے دریافت کیا، کون ہے؟ میں تیرا پڑوسی اور دوست فلاں ہوں، وضو کر لو اور کپڑے پہن کر جلدی باہر آ جاؤ، ساتھ ساتھ مسجد چل کر وہاں نماز صبح ادا کریں گے۔ میں نے کل رات مسجد سے واپسی کے فوراً بعد ہی دین اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ جاؤ اور کوئی مجھ سے زیادہ بیکار آدمی تلاش کر لو جس کے پاس نماز اور عبادت خدا کے علاوہ دنیا کا اور کوئی کام نہ ہو، اور وہ اپنا سارا وقت مسجد میں بسر کرے۔ میں غریب اور مفلوک الحال ہوں، پھر میرے اوپر میرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا مجھے نماز اور عبادت خدا کے علاوہ اور بھی کام ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اپنے دوستوں سے یہ حقائق بیان کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس طرح اس شدت پسند عابد و پرہیزگار مسلمان نے ایک غیر مسلم کو مسلمان تو بنا لیا، مگر اپنی شدت پسندی کی وجہ سے اس مرد عابد نے اپنے ہی ہاتھوں اس نو مسلم کو دائرۂ اسلام سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا تم لوگوں کو ہمیشہ اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ تمہاری شدت پسندی اور افراد کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں، اور لوگوں کی طاقت و توانائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغی امور انجام دینا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین اور اس کی خوبیوں کی طرف خود بخود مائل ہو جائیں، اور ان کو ایسا نہ معلوم ہو کہ یہ چیز ان پر مسلط کی جا رہی ہے۔ اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو وہ دین سے فرار اختیار کر لیں گے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شدت پسندی اور سخت گیری اموی حکمرانوں کی روش تھی، اور اس کے برعکس ہمارا طرز اور انداز تبلیغ حسن اخلاق، نرمی، محبت اور باہمی خلوص پر مبنی رہا ہے، اور ہم لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے اچھے اور خالص اسلامی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر فتح و کامیابی حاصل کر لی جائے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے خلیفہ کا دسترخوان۔ شریک بن عبداللہ نہیں دوسری صدی ہجری کے مشہور و معروف علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ علم و تقویٰ کے میدان میں عدیم المثال شخصیت کے حامل تھے۔ عباسی خلیفہ مہدی بن منصور کی دلی خواہش تھی کہ قاضی کا منصب ان کے سپرد کر دے، لیکن شریک بن عبداللہ اپنے آپ کو ظلم و ناانصافی کی بنیاد پر قائم حکومت سے دور رکھنے کے لیے اس عہدے کو قطعی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خلیفہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ شریک کو اپنے لڑکوں کا خصوصی معلم مقرر کر دے تاکہ اس کے لڑکے شریک جیسے مایہ ناز عالم کی شاگردگی میں علم و حدیث میں مہارت حاصل کر لیں، لیکن شریک جیسا متقی اور پرہیزگار عالم اس عہدے کو بھی قطعی قبول نہ کرنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ اپنی آزاد اور فقیرانہ زندگی سے پوری طرح مطمئن تھے۔ ایک دن خلیفہ نے انہیں دربار خلافت میں طلب کیا اور کہا، میں تمہارے سامنے 3 اہم چیزیں پیش کرتا ہوں۔ تمہیں چاہیے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز منتخب کر لو، یا قاضی کا منصب قبول کر لو، یا میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھال لو، اور یا تو آج تم میرے ساتھ دوپہر کا کھانا میرے دسترخوان پر نوش کرو۔ شریک نے کچھ دیر تک غور و فکر کیا اور بولے، اس اجبار و اضطرار کے ماحول میں ان 3 چیزوں میں سے میرے لیے تیسری چیز زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے اپنے مخصوص باورچی کو حکم دیا کہ آج شریک جیسے مایہ ناز عالم کے لیے عمدہ اور لذیذ ترین غذا تیار کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی شاہی خدمت گزاروں نے انواع و اقسام کی غذاؤں سے دسترخوان سجایا۔ شریک نے اس سے قبل ایسی غذا دیکھی بھی نہیں تھی، چنانچہ رنگا رنگ غذاؤں کو دیکھ کر ان کی بھوک جاگ اٹھی اور انہوں نے خوب سیر کھانا کھایا۔ ان کے کھانے کا انداز دیکھ کر خانسامہ نے خلیفہ کے کان میں آہستہ سے کہا، خدا کی قسم اب یہ شخص ہمارے چنگل سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ شریک نے خلیفہ کے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور قاضی کا عہدہ بھی قبول کر لیا، اور بیت المال سے ان کی تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ ایک دن تنخواہ کے لین دین میں خزانچی اور شریک کے درمیان کچھ جھڑپ ہو گئی تو خزانچی نے ان سے کہا، تم نے ہمارے ہاتھ گیہوں نہیں فروخت کیا ہے جو حساب کتاب میں اس قدر نخرہ دکھا رہے ہو۔ شریک نے جواب دیا، شاید تجھے نہیں معلوم کہ میں نے گیہوں سے بہتر اور قیمتی چیز فروخت کی ہے، میں نے تو حکومت کے ہاتھوں اپنا دین فروخت کر دیا ہے۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے پڑوسی کی شکایت۔ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے اتنا پریشان کرتا ہے کہ میرا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، صبر کر اور اپنے پڑوسی کے خلاف شور و غل مت اٹھا، بلکہ اپنی روش میں کچھ تبدیلی پیدا کر لے۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص رسول اکرم کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ اس بار بھی رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، صبر کر۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص تیسری بار خدمت رسول میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا یہ پڑوسی اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آتا اور پہلے کی طرح مجھے اور میرے گھر والوں کو بری طرح سے پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، جمعے کا دن آ گیا ہے، تو جا اور اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر سر راہ ایسی جگہ رکھ دے جہاں لوگ آتے جاتے اسے دیکھ سکیں۔ تیرے سامان کو راستے میں پڑا ہوا دیکھ کر لوگ تجھ سے دریافت کریں گے کہ آخر تو نے اپنا سارا سامان گھر سے باہر نکال کر کیوں رکھ دیا ہے۔ جب لوگ اس طرح کا سوال کریں تو ان سے کہنا کہ میں اپنے پڑوسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ اس طرح تو اپنی شکایت عوام کے کانوں تک پہنچا دے۔ شکایت کرنے والے نے رسول مقبول کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بالکل ویسا ہی کام انجام دیا۔ موذی ہمسایہ یہ خیال کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو صبر اور بردباری کا حکم دیتے ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جب دفع ظلم اور حقوق کے دفاع کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی نظر میں متجاوز کا کوئی احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا جیسے ہی اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ اس کے پڑوسی نے اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر معاملے کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیا ہے تو وہ بری طرح گھبرا گیا اور اس آدمی سے التماس کرنے لگا کہ اپنا سامان راستے سے اٹھا کر گھر واپس لے چل۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ آئندہ اپنے پڑوسی کو بھی پریشان نہ کرے گا اور اس قسم کی شکایت کا موقع پھر نہ آنے دے گا۔